ایک بات اس وقت میں آپ کو سنانا اور سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو اچھا بنانا اور ان کو خراب بنانا، ان کو اپنی آخرت کمانے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، ان کو اپنی آخرت بگاڑنے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سنا رہے ہیں، ارتداد سے لے کر گناہوں تک جتنی چیزیں ہیں، جو خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں والدین کی عدم توجہ ہے۔ بڑوں نے ان کی تربیت کی طرف فکر نہیں کی ہے، جیسی فکر ہونی چاہیے تھی ویسی فکر ماں باپ نہ کرنے کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں۔ اس وقت میں ہمارے ملک کے اندر بہت منظم طریقے سے سوچی سمجھی سازشوں کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اس ملک کے جو مسلمان ہیں ان کو ہم ہندوازم سے، ہندو میتھولوجی سے اتنا متعارف کریں گے کہ وہ ان کی طرف جھکاؤ رکھنے والے اور ان میں کنورٹ ہونے والے بن جائیں گے۔ اس کا پورا اس ملک میں پلان بن چکا ہے، اور اس کی اسٹارٹنگ جو ہو رہی ہے وہ اسکول سے ہو رہی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ آج ہمارے بچوں کو یہ سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو علم چاہیے تو سرسوتی کی پوجا اور وندنا کے بغیر تم کو علم نہیں ملتا، یہ سکھا کر بھیجا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مال ملنے کا راستہ لکشمی دیوی کی پوجا ہے، وندنا ہے، مانگنا ہے، تبھی جا کر اس کو خوش کریں گے تو آپ کو لکشمی ملے گی۔ یہ سکھایا اور سنایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ تم کو طاقت چاہیے تو فلاں دیوی ہے، اس دیوی کی آپ کو وندنا کرنا پڑے گا، اور پھر وہی ان کو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ کتابوں کے اندر وہی مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، اور پڑھانے والے کا دل و دماغ بھی یہی ہے کہ ہم کو کسی طرح سے ان کو اس کے کھینچ کے ادھر لانا ہے، اور پھر اسلامی شناخت مٹائی جا رہی ہے، ہماری تاریخ مسخ کر دی جا رہی ہے۔ اور ایکٹیویٹیز کے نام پر آپ دیکھ لیجئے، جب کبھی گنیش کا تہوار آتا ہے اور اس کے موقع سے چھٹیاں ملتی ہیں تو ان کو بچوں کو جو اسکولز کے اندر ان کو وہ ہوم ورک جو دیا جا رہا ہے، ایکٹیویٹیز جو دی جا رہی ہیں، ان کو جو مفوضہ کام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے کوئی آپ بھگوان کی ایک تصویر نکالیے، اس میں رنگ بھریے، اور اس کی وجہ سے تم کو اتنے مارکس ملیں گے۔ مارکس کی طلب میں ہمارے بچے اپنے والدین سے کہہ رہے ہیں کہ ابا وہ مورتی کی اور وہ تصویر لائیے، ہم اس میں رنگ بھریں گے اور یہ کام کریں گے۔ بچوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس چھٹیوں کے اندر کون ہے جنہوں نے پتنگ اڑایا ہے؟ پتنگ اڑانے کی وجہ سے آدمی کو شانتی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے، ہر طرح کا ٹینشن دور ہوتا ہے۔ یہ روزانہ ہمارے بچے پڑھ کر سیکھ کر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا تھا کہ پورے ملک میں گھوم کر دیکھا ہوں، سارے نصاب اور نظام سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں، اور اس واقفیت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، وہاں کا نظام، وہاں کا سسٹم اور وہاں کا سلیبس اور وہاں کا طور طریقہ ایسا ہے کہ ایک ایمان والے کو ضروری ہو جا رہا ہے اسکول سے آنے کے بعد روزانہ بچے کو کلمہ پڑھا کر تجدید ایمان کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ہم خود سوچیں، ہمارے بچے ہیں،
کون سا جمعہ پڑھتے ہیں ہمارے بچے؟ بچیاں بالغ ہو گئی ہیں، برسوں گزر جا رہے ہیں، سرکار نے فرمایا 3 جمعے مسلسل کوئی چھوڑ دیتا ہے ایمان باقی نہیں رہتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے، اعمال سے دور ہو رہے ہیں، اخلاق کوئی ان کے اندر پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بچے جو گمراہ ہو رہے ہیں، یہودیت کی طرف جائیں گے، نصرانیت کی طرف جائیں گے، مجوسیت کی طرف جائیں گے، ہندوازم کی طرف جائیں گے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس میں قصور ہے کہ ہم نے ان کے حوالے کر دیا ہے بچوں کو۔ میرے بھائیوں، ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف یتیم وہ بچے نہیں ہیں جن کے ابا امی مر گئے، جن کو ہم سمجھتے ہیں یتیم کس کو سمجھتے ہیں ہم؟ جن کے ابا مر گئے یا امی مر گئے، ابا نہیں ہے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ عربی شاعر کہہ رہا ہے کہ نہیں، صرف وہی بچے یتیم نہیں ہیں جن کے والد گزر گئے، وہ بچے بھی یتیموں کی طرح ہیں جن کے ماں باپ ان کی دینی تعلیم سے بے فکر ہو گئے، جیتے جی وہ دنیا میں نہیں رہنے کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، کسانوں سے پوچھئے، زمین کرنے والوں سے پوچھئے، رائتو کرنے والوں سے، زمین کرنے والوں سے، وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پانی کم ہو گیا تو کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں، کہیں کا پانی زیادہ ہو گیا تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جیسے پانی کے کم ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں، ایسے ہی دینی تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور ہم بے فکری کے ساتھ ہم اپنے ہی بچوں کو پیسہ دے کر، پوری سہولتیں دے کر، ان کی غلامی کر کے ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ یہاں سے درس لیجئے، بھلے ہمارے بچے دنیا نہ کمائیں، ان کو پیٹ بھر کے روٹی نہ ملے، ان کو عالیشان مکانات نہ ملے، اور ان کے لیے راحت کی سواریاں نہ ملے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، میرا بیٹا روٹی، سوکھی روٹی کھا لے گا اور آٹو میں، کرائے کے گھروں میں گزر بسر کر لے گا۔ ہم ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں دنیا